اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری یہ نشست پچھلی 4 نشستوں کا تسلسل ہے جس میں ہم تقوی کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ تو پچھلی نشستوں میں ہم نے 5 اقسام بیان کیے، جو زبان کا تقوی، دل کا تقوی، آنکھ کا تقوی، ہاتھ کا تقوی اور پیٹ کا تقوی تھا۔ آئیے آج ہم تقوی کی 6ٹھی قسم اور 7ویں قسم بیان کریں گے۔ تقوی کی 6ٹھی قسم یہ ہے کہ خدم کا تقوی۔ جس طرح ہاتھوں کا تقوی یہ تھا کہ ہم بندگی میں مستعد ہو جائیں، اسی طرح قدموں کا تقوی بھی یہ ہے کہ ہمارے قدم کبھی اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور حکم عدولی کی طرف نہ اٹھنے پائیں، بلکہ ہر وقت اللہ کی بندگی، اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے اٹھتے رہیں۔ پھر وہ قدم بھی رشک ملائک بن جائیں گے۔ بلا شبہ ایسے قدموں سے مس ہونے والا ہر ذرہ خاک بھی قابل رشک ہے۔ آپ اندازہ کریں گے کہ ایسے قدموں پر فرشتے کتنا رشک کرتے ہوں گے، بلکہ یہ آرزو کرتے ہوں گے کہ باری تعالیٰ تیری راہ میں اٹھنے والے تیرے بندوں کے ان قدوم کے نیچے ہم اپنے پر بچھائیں، جو تیرے دین کے لیے تیری راہ میں چل نکلے ہیں اور محض تجھے منانے کے لیے اپنے گھروں سے دور جا کر لوگوں کو تیری طرف بلا رہے ہیں۔ تقوی اور عبادت کے لیے قدم اٹھانا اتنا افضل فعل ہے کہ اس کا ذکر عرش معلیٰ پر ہوتا ہے، اور فرشتے آسمانوں پر اس کے تذکرے کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث پاک مروی ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے مسجد میں تشریف لائے اور فجر کی امامت فرمائی، اور نماز کے بعد اپنی میٹھی میٹھی زبان سے دعا بھی فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میرے صحابیوں، میں تمہیں وجہ بتاؤں کہ آج میں گھر سے تاخیر سے کیوں آیا؟ فرمایا، میں نماز تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر کے نوافل ادا کیے، اور نوافل کے آخر میں اللہ پاک نے میرے اوپر اونگ طاری کر دی۔ پھر میں نے اپنے رب کی اس کی شان کے لائق بہترین صورت میں زیارت کی، یعنی میں نے اپنے رب کریم کو حسن و جمال اور جلووں کی تعبانیوں کے ساتھ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق تھا، بہترین شکل و صورت میں دیکھا۔ مجھ سے اللہ پاک نے پوچھا، میرے محبوب فرمائیے، یہ ملائکہ ملائے اعلیٰ میں کس مسئلے پر گفتگو اور بحث و تکرار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، باری تعالیٰ معلوم نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، زمین آسمان کی ہر چیز کے متعلق مجھے معلوم ہو گیا، یعنی اس دست الوہیت کے فیضان کا اتنا اثر ہوا کہ مجھے زمین آسمان کی ہر چیز کا علم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب پھر وہی سوال پوچھا، محبوب اب بتائیے فرشتے کس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، مولا یہ اس معاملے میں باہم محو گفتگو ہیں کہ گناہ کس طرح مٹتے ہیں اور ان کے زنگ کس طرح دھلتے ہیں، اور بندوں کے دل ان کے اثرات سے کیوں اجلے ہو جاتے ہیں۔ وہ کفارات جن کے سبب گناہ دھل جاتے ہیں، ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں موضوع کی مطابقت کے حوالے سے صرف ان میں سے پہلی ہی چیز ذکر کی جاتی ہے۔ عرض کیا، باری تعالیٰ ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز بیان کر رہے ہیں وہ ہے نیک کاموں کی طرف قدم اٹھانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا
رب میرے پاس نہایت اچھی صورت میں آیا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا میرے رب حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں۔ فرمایا مقربین فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا میرے رب میں نہیں جانتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں اس کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کیا، اور مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ جان لیا۔ پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا اے رب حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں۔ فرمایا بلند بالا فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ اب میں نے عرض کیا کفارات، درجات مساجد کی طرف قدم اٹھنے، تکلیف و مشقت کے وقت کامل وضو اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ جس نے ان کی حفاظت کی اس نے زندگی بھی اچھی گزاری اور اس کی موت بھی اچھی ہوگی، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے پیدائش کے دن تھا۔ یعنی اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فضیلت دی کہ نیکی کے ارادے سے جب وہ اپنا پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو ان کے سب گناہ دھل جاتے ہیں، سب مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح لوگ اس روحانی تربیتی اجتماعات میں گھروں سے چلے اور بسوں کی طرف آئے، ابھی بسوں میں آ کر بیٹھے نہ تھے، صرف انہوں نے اس مرکز کی طرف نیکی کے ارادے سے ارادہ کیا، اس مجلس کی طرف جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کی طرف ارادہ کیا، سفر کیا، اللہ نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ حدیث کے الفاظ اس کی شہادت فراہم کرتے ہیں۔ معززین اس سے اندازہ فرمائیں لیں کہ اللہ پاک کتنا رحیم و کریم ہے کہ نیکی کی طرف اٹھے ہوئے قدم گناہوں کا کفارہ بنا کر ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لہذا کسی نیک کام کی طرف چل کر جانا، وہاں سے واپس آنا کتنا بڑا عمل ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے۔ پس قدموں کا تقویٰ بھی یہی ہے کہ ہم وقت ہمارے قدم حسنات کی طرف اٹھتے رہیں اور سیئات سے رکے رہیں، نیکی کی طرف اٹھتے وقت ان پر غفلت طاری نہ ہو، اور برائی کی طرف بڑھنے میں یہ کبھی تیار نہ ہوں۔ بری محافل، لغو مجالس اور اخلاق سوز اشیاء کی طرف ہمارے قدم ہرگز نہ اٹھنے پائیں۔ ہم ہر وقت اللہ کے نیک بندوں کی محافل کی طرف جائیں، علماء و صلحاء اور اولیاء کی مجالس میں چل کر جائیں اور وہاں بیٹھیں تو ہمارے یہ قدم ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ ساتویں قسم جو ہے وہ ہے عبادت کا تقویٰ۔ پورے جسمانی اعضاء کے تقویٰ اور طہارت کے بیان کے بعد اب اس عمل کے تقوی کا ذکر ہو رہا ہے جو عمل متقی ان اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی طاعت کی صورت میں سر انجام دیتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بنی نوع انسان کی تخلیق کا مقصد وحید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان صرف عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ جب اللہ کی عبادت اور بندگی ہی ہماری زندگیوں کا مقصد و مدعا ٹھہرا تو ضروری ہے کہ ہم اسے بھی تقوی کے زیورات سے آراستہ و مزین کریں۔ عبادت کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان عبادت سے خالصتاً اللہ کے لیے کرے، عبادت خالصتاً اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے سوا اور کوئی مقصد ہماری عبادت کا محرک نہ ہو، ہمارے پیش نظر کوئی دنیاوی لالچ، خواہش یا محدود مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے ریاکاری اور منافقت سے بچا لایا جائے، تب جا کر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان متقین کے زمرے میں آئیں گے جن کا ذکر قرآن میں اس طرح کیا گیا ہے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے
اور تیرے رب کے نزدیک آخرت تو صرف ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور ارشاد فرمایا بے شک متقی امن کی جگہ میں ہوں گے۔ لہذا ایماندار اور متقین لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عبادتوں کو بہم درجہ سے مبرہ اور ماورا رکھیں۔ ان کے دلوں کی تختیوں پر اس ذات وحدہ لا شریک کی رضا کے علاوہ اور کوئی ادنا سی خواہش بھی مرسم نہ ہو، اور کسی اور خیال کا دھندلا سا تصور بھی نہ ہو۔ چنانچہ ہماری عبادتیں جب اس معیار کے مطابق ہوں گی تو وہی صحیح معنوں میں عند اللہ باعث اجر و ثواب قرار پائیں گی۔ انسان کو ہر وقت اپنے مطلوب و مقصود کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں اس کے حصول کے لیے ہیں، اور جب مقصود یعنی اپنا محبوب حقیقی مل جائے تو سب نعمتیں خود بخود ہی میسر آ جاتی ہیں۔ ہماری عبادتوں کا مقصود دنیا کی راحتیں اور نہ جنت کی نعمتیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں تو اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اور یہ تو ہیں ہی اس کے نیک بندوں کی خاطر۔ جب ہمارا مقصود حقیقی مل جائے گا تو یہ سب ضمنی چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ اس محبوب برحق کی طلب کی لذت ہی اس قدر عجیب اور پرکشش ہے کہ اس کے سامنے کسی اور چیز کی طلب کچھ وقت ہی نہیں رکھتی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی پسندیدہ طلب کو دل میں جگہ دیتا ہے، جس کے لیے اس کے دل میں چاشنی اور لذت کا سامان ہو، اسی طرف اس کا دل جھکتا ہے، توجہ بڑھتی ہے اور رغبت میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے۔ ہمیں اللہ کی محبت، اس کی طلب اور اس کے دیدار کی رغبت پیدا ہو جائے تو ہمیں اس طلب میں جتنی طمانینت، کیفیت اور لذت نصیب ہوگی کہ کسی اور طلب کا گمان بھی نہیں گزرنے پائے گا۔ جس کو محبوب کے دیدار کا نشہ نصیب ہو جائے پھر زندگی بھر وہ نشہ اترتا ہی نہیں۔ اس کے سامنے ساری نعمتیں اور لذتیں مل کر بھی دولت دیدار حسن مطلق کی ایک جھلک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو نقل کرتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ خواجہ احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے 30 سال تک رات کے وقت قیام کیا۔ وہ ہر رات 2 رکعت نماز میں 2 دفعہ قرآن مجید ختم فرماتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس شان کے مطابق خواب میں دیکھا۔ اس کے بعد باقی عمر 70 سال وہ نہیں سوئے۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہونے کے قریب پہنچا تو ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیف حالک، آپ کی کیا حالت ہے، کس طرح دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں مردانہ طور پر جا رہا ہوں۔ اے عزیزو، آج سے 70 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ میں نے وہ خواب دیکھا تھا، آج تک میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس وقت بھی میں اسی حالت دیدار الہی میں غرق ہو کر جا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ لذت آشنائی اس طرح عشاق کو تمام دیگر مصائب و آلام سے بے خبر ہو کر صرف اسی جلوے اور عشق کی تمنائی بنا دیتی ہے کہ اس دولت کے حصول میں اگر انہیں اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو وہ جان اپنی زندگی اس مقصد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ اس لذت کی قیمت اور حلاوت پوچھنی ہو تو آئیے حضرت بلال و یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھیں کہ
کہ جب انہیں توحید کا نشہ نصیب ہو گیا تو انہیں دہکتی آگ کے انگاروں پر لیٹا لیٹا کر کفار مکہ مارتے اور تپتی دھوپ میں ننگے جسم گرم ریت پر گھسیٹتے اور پھر نیزوں کی نوکیں اور کوڑوں کی ضربیں کھا کر بھی جب ان سے پوچھا جاتا تو احد احد پکارتے اور اپنے محبوب کی محبت کے نغمے گاتے۔ جن لوگوں نے اس دولت گراں بہا کے حصول میں ان کی طرح بھاری قیمتیں ادا کی، انہیں اس نشے کی عظمت اور اس میں پنہاں لذت کا بھی علم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھے ہوئے توحید کے اس نشے کا رنگ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو تڑپ گئے، ان سے رہا نہ گیا، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرنے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حبشی غلام جسے اس کا مالک دردناک ایذائیں دے رہا ہے، مگر وہ مست بے خود عاشق اپنے محبوب کے ذکر اور اس کی توحید کے نعرے بلند کر رہا ہے، اگر مجھے اجازت دے تو اسے خرید کر آزاد کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا اسے خرید کر آزاد کر اور اس کی خریداری میں میرا حصہ بھی رکھنا، مجھے بھی اپنے ساتھ اس سودے میں شریک کر لینا۔ اس سلسلے میں یہ امر نہایت قابل غور ہے کہ اگر کسی کو ایسا نشہ چڑھ جائے تو اس کے خریدار آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بن جاتے ہیں، جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی غلامی میں لیا تو وہی حبشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل عرب کا آقا کہلایا، اور عاشقوں کا سرقیل قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام پر۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جب اپنے محبوب کی محبت اور اس کی بندگی و طاعت کا نشہ چڑھ جاتا ہے اور انسان تقوی کے ساتھ عبادت و بندگی میں مستعد ہو جاتا ہے تو اللہ خود اپنے بندے کا خریدار بن جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی جو اپنی جان کے بدلے مجھ سے جنت خریدے، اپنا مال میری راہ میں خرچ کرے اور میری رضا خریدے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ انسان تقوی کے جملہ تقاضے پورے کرے تو وہ مطلوب ہو جاتا ہے، پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اسے بازار دنیا کے سارے خریدار مل کر بھی نہیں خرید سکتے۔ جو اللہ کے نام پر بک جائے، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کا مدعا بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر کسی طرح ہمارا بھی سودا ہو جائے اور ہم جیسے نکمے اگر اس قابل ہو جائیں کہ کبھی اس محبوب کے بازار میں پڑے ہوئے ہوں اور محبوب ہمیں دیکھ کر اپنے ملائکہ سے یہ کہہ دے کہ چلو انہیں بھی خرید لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ہماری یہ کوششیں صرف اسی آرزو کی تکمیل کے لیے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے مالک وہ محبوب نے ایک بار ہم پر نگاہ لطف کی اور ہمیں خرید لیا تو ہم در بدر دنیا کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جائیں گے۔ ہماری طرف ہر ایک للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھے گا، ہم اس دنیا کی باطل طاغوتی اور اس سے ماری طاقتوں کے ہاتھوں ذلت و خواری کا شکار بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس بازار میں جو بھی بک گیا انمول ہو گیا۔ جب انسان اس طرح اپنی عبادتوں کو اخلاص وہ للہیت سے مزین کر دیتا ہے تو فی الحقیقت اس کے حضور بک جاتا ہے۔ پھر اگر ساری دنیا کی طاقتیں تمام تر مال و متاع کے ساتھ اس کے دامن کے ساتھ اس کے دامن میں ڈھیر ہو جائے تو اس کا دل اس طرف راغب نہیں ہوتا، بلکہ ان چیزوں کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے۔ پھر وہ متقی دنیا و آخرت کی ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھ کر
اپنے مولا کی رضا کا طالب ہو جاتا ہے۔ اور صحیح معنوں میں توحید بھی اسی بے نیازی اور اخلاص کا نام ہے۔ بقول کسی شاعر کے، توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں، آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب